از اخرجہ کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میں نے پچھلے بیان میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا حصہ اس کا بیان کیا۔ اب اس کا نیکسٹ اگلا حصہ جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جس کا سارا گھرانہ مسلمان ہے، جس کی بیوی بھی مسلمان، جس کا باپ بھی مسلمان، جس کی ماں بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان اور بیٹے بھی مسلمان۔ یہ وحد ایک ایسے صحابی ہیں جس کا سارا گھرانہ ہی مسلمان تھا۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ دوسرا شرف حاصل یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہجرت والی رات جب سفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو لیا، رفیق سفر بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ یہ شرف بھی حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہجرت والی رات اللہ کے نبی کے ساتھ سفر جو ہے کیا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر اور ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کا سر مبارک جو ہے اپنی ران پر رکھا اور تین راتیں جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہے۔ یہ شرف بھی حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے ہجرت کا۔ یہاں سے نکل کر غار ثور میں جاتے ہیں، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں رہتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ مدینے کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا گھرانہ نبی پاک کی خدمت میں لگا رہا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، انہوں نے ناشتہ تیار کیا، توشہ دان جو ہے وہ تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس توشہ دان کا جو ہے منہ بند کر دیا، کھانے والا جو برتن ہے۔ تو یہ خدمت پورا گھرانہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا رہا۔ اور اب جب چلتے ہیں غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسا کریں کہ دشمن جو ہے کافر بڑا چلاک ہے، ہمارے پاؤں کے نشانوں کو ضرور دیکھے گا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ پاؤں کے جو پنجے ہیں ان کے بل چلنا شروع کرتے ہیں تاکہ اسے پورا پیر نہ مل سکے کافروں کو۔ ان کے پاس بڑے کھوجی ہیں جو یہ کھوج لگا کر ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، اور پہاڑ تھا تو اس کے اوپر چڑھنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پنجوں کے بل یوں چل رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے پیروں کے جو پنجے ہیں ان کے انگلیوں پہ ایسے کر کے چل رہے ہیں۔ تو آخرکار حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑی مشکل سے چل رہے ہیں اور پتھر جو ہے بڑے نوکیلے ہیں تو ان کو زخم بھی ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ ان سے وہ رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایمان والے تھے، کامل ایمان تھا ان سے، اور عاشق رسول تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون عاشق ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ان سے برداشت نہ ہوا کہ میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں اور یوں پنجوں کے بل بڑی مشکل سے چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ایسا کریں آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، ہاں میرے کندھوں پہ آ جائیں، میں آپ کو جو ہے پہاڑ پار کروا دوں، میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق پر جس نے نبی کا بوجھ اٹھایا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آقا دو جہاں کو یوں اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور اتنا لمبا سفر پہاڑی کا جو ہے آج کل تو وہ اس پہ راستے بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اس دور میں ایسا بالکل قطع نہیں تھا، نوکیلے پتھر تھے، پہاڑ تھا، بہت لمبا سفر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے آقا دو جہاں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر یوں پہاڑ چڑھے اور غار ثور تک یوں ایسے ہی اللہ کی خدمت میں لگے رہے۔ قربان جاؤں میں حضرت ابو بکر صدیق کو کروڑوں ہاں سلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بہادر پر
طاقت والے پر جس نے اللہ کے نبی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اوپر سے ذرا نقشہ کھینچیں، اوپر نبی ہے، نیچے صدیق ہے، اوپر اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ذرا دیکھیں، کوئی فاصلہ بھی نہیں رہا، کوئی فاصلہ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم کو لگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی برکت ہوتی ہے، جس چیز پہ بھی ہاتھ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی برکت اور رحمت تو حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر تو پورا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت! یہ شرف بھی حاصل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے۔ اس کی دلائل بڑا مضبوط دلائل ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ آئے، قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ جنت والی براق کے اوپر قدم رکھا تو جنت کی براق ساری براقوں سے اعلیٰ ہو گئی، اور ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ قدم رکھا تو حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے۔ یہ شرف بھی حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سفر کرایا ہے غار ثور کا۔ تو میرے بھائیوں، جب غار ثور میں پہنچتے ہیں پھر اور خدمت دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ پہلے داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا آقا دو جہاں آپ یہاں آرام کریں، غار میں پہلے میں داخل ہوں گا، غار کی ساری صفائی کروں گا، دیکھ بھال کروں گا، پھر آپ کو بلاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گئے، ساری غار کی صفائی کی، اور جو سوراخ بچے ان سوراخوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر پھاڑ کے ان سوراخوں کو جو ہے بند کرتے چلے گئے تاکہ کوئی موذی جانور میرے اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ایک سوراخ بچا، اس پہ اپنی حضرت ابو بکر صدیق نے یوں ایڑی رکھ دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیں، جگہ بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ ساری پہاڑی پہ جو ہے سفر کیا، چڑھے تو اللہ کے نبی کو خود کندھوں پہ اٹھایا ہوا، اور غار میں جا کر کیا فرما رہے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ اس طرح کریں کہ آپ آرام کریں، میں جاگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر، ٹانگ پر جو ہے سر مبارک رکھا، اور آقا دو جہاں کو نیند آ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ایک سوراخ بچا تھا جس پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی، وہاں کالے سانپ نے ڈسا۔ کالا سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے ازل سے ہی پیچھے لگا ہوا ہے۔ کالا سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے ازل سے ہی پیچھے لگا ہوا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں خدمت کرتا ہے۔ یہ شروع سے یہ حسد میں لگا ہوا ہے، بغض میں لگا ہوا ہے ابو بکر صدیق کے۔ تو وہ کالے سانپ نے ڈسا تو زہر اثر کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ ہلے تک نہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت کہ آپ ہلے تک بھی نہیں تاکہ میرے آقا دو جہاں کی نیند میں خلل نہ آئے، وہ بے آرام نہ ہو جائیں، ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دیکھو سانپ کا زہر کس طرح ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جسم کے اندر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ویسے کہ ویسے ہی ایسے بیٹھے رہے تاکہ میرے آقا دو جہاں کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ یہ ہوتے ہیں عاشق، اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ زہر اثر کیا دماغ کے اوپر تو آپ کے آنسو نکلے، آپ ہلے پھر بھی نہیں، یوں آنسو نکلے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر وہ آنسو گرے، تو آقا دو جہاں کی جو ہے آنکھ مبارک کھلی، تو انہوں نے پوچھا ابو بکر صدیق کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں آنسو بہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے حضرت ابو بکر صدیق رونے والا نہیں، یہ کوئی آنسو نہیں نکل رہے، یہ وہ پانی نکل رہا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے اور زہر کا اثر جو ہے دماغ پر ہوا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ۔ میں قربان جاؤں، آقا دو جہاں کے لعاب میں بھی اتنی برکت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگاتے ہیں تو سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یہی لعاب کڑوے کنویں میں پھینکتے ہیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔
یہ تو میرے آقا دو جہاں کے لعاب کی اتنی برکت ہے تو پورے جسم کے اندر، پوری ہستی کے اندر کتنی رحمت اور برکت ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے جب ایڑی پہ جو لگایا لعاب تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق پر، جس نے 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرہ مبارک کو رج رج کر دیکھا ہے، خوب دل بھر بھر کر دیکھا ہے، جس کو سارے صحابہ، ساری دنیا دیکھنے کے لیے ترستی ہے، جس کو ساری دنیا، کائنات، فرشتے بھی دیکھنے کے لیے اس چہرے کو ترستے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو 3 دن 3 راتیں اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کی قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن کے اندر، والضحیٰ۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق پر میں قربان جاؤں، اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کی قسم اللہ کھاتا ہے، والضحیٰ۔ اس زلفوں کو دیکھا جس زلفوں کی قسم اللہ کھاتا ہے، واللیل اذا سجا۔ اس سینے کو دیکھا جس سینے کی قسم اللہ کھاتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اس محبوب کو دیکھا جس محبوب کی اتنی تعریف اللہ کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس ہستی کو حضرت ابوبکر صدیق 3 دن 3 راتیں دل بھر کر دیکھتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابوبکر صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، پر وہ 3 دن 3 راتوں والی جو نیکی ہے غار ثور والی وہ مجھے دے دو۔